वसवसों का दौर है। वसवसों के दौर में अमल तो दूर रह गया, लोगों का अकीदा बचना मुश्किल हो गया। वसवसा ही वसवसा है, हर बात याद के अंदर कमज़ोरी, शुकूक व शुबहात का ज़माना। फरमाया पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो इन वसवसों से, उसकी पनाह चाहो। मेरे दोस्तों, शुकूक व शुबहात इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। आदमी शक से बाहर निकलेगा तो इबादत करेगा, शक से बाहर निकलेगा तो दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी करेगा, वो शक से बाहर निकलेगा तो किसी अल्लाह के वली से उसकी निस्बत मजबूत होगी। और अगर शक ही शक हो, शक ही शक हो, सीना शक से भरा हुआ हो, वसवसा ही वसवसा, लोगों के दिलों के अंदर इस कदर बुरे ख्यालात जन्म लेने लगे हैं कि अब लोगों का सारा माहौल रूहानी, इल्मी, फ़िक्री वो तबाह होता नज़र आ रहा है। अहलुल्लाह को शक नहीं गुज़रता था। लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली के पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं जो कहता है वो हो जाता है, ये बड़ी ताकत है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का वली दुनिया से कटा होता है, ये उसकी बड़ी ताकत है। मैं आपको दर्जनों सूफिया की और सैकड़ों औलिया अल्लाह के अकवाल का अगर एक जुमले में निचोड़ अर्ज़ करूँ तो अल्लाह का वली वो होता है जो वसवसों से दूर होकर यकीन कामिल की दौलत पा चुका होता है। यार, लोगों का काम नहीं वसवसा अंदोज़ी करनी। लोग वसवसा अंदोज़ी करते हैं, वो करेंगे। लोग शक पैदा करते हैं, वो करेंगे। तू इतने कानों का कच्चा है कि तू सबकी बात सुनता है, हर एक की बात तेरे अंदर आकर के जन्म लेती है और हर एक की बात तेरी रूह में गुजर जाती है। ये कैसे हो गया? इतना कमज़ोर है तू कानों का, जो आदमी आएगा तो उसकी बात सुन लेगा, तो यकीन कर लेगा। लोग कहते हैं जी मुझे फलां ने कहा था, और ये सारा मामला हमने ईमान, तयक्कुन, यकीन, सोहबत के बारे में गड़बड़ कर लिया। वरना अपनी दुनिया के मामले में तो हम आज भी बड़े हसास हैं। दुनिया के मामले में हमें वसवसे कोई नहीं आते। एक शख्स ने आके आपके कान में कह दिया कि तेरा 40 लाख का मकान अचानक 30 लाख का हो गया, तो मान लेते हो? तो उसने तो वसवसा डाला है, आपने माना क्यों नहीं? उसने कहा वो मैंने देखा है एक दीवार में सुराख हो गया है और पेंट उसका गिर गया है, फलां जगह कमज़ोरी आ गई है, तो मकान 40 लाख का था यकदम 30 लाख का हो गया। मान लिया आपने? आपने नहीं माना। आपने तो उस पर उसके साथ बहस भी की, आपने तो तकरार भी की, उसको डांटा भी और उसको ये भी कहा कि तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरी इतनी कीमती चीज़ को इतनी नकम्मी कह दिया। और जो कोने में आके कह गया कि फलां अल्लाह का वली, देखो जी अब तो कोई अल्लाह का वली नहीं रहा, फलाना भी दुकानदार है, फलाना भी, और तूने फटाफट मान लिया। मुझे एक बंदा कह गया था। मेरे भाई गौर करें और तवज्जो करें बात पर, आपसे बात कर रहा हूँ, इसको ज़रूर समझें। हमारा ये किस तरह का माहौल है कि दुनिया के मामले में कोई शख्स शक का शिकार नहीं। आप चले गए सौदा लेने, बड़ी आम सी चीज़ आपने ख़रीद ली, चले ऐन वाला आम छोड़ के अलफ वाला आम करें तो आप आम लेने चले गए, आम सी चीज़ आम लेने चले गए आप। उसने कहा जी ये तो मैं 300 रुपये किलो दूंगा, तो फ़ौरन आपने दे दिया उसको, कोई वसवसा नहीं आया आपको। हालांकि उसने दलील भी दी कि यहाँ का नहीं है, ये मीरपुर खास सिंध से आया है, ये फलां जगह से है। तो आपने कहा नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, इतना महंगा है ही नहीं, तो कैसे बता रहा है? लेकिन अजीब मामला है कि दीन के बारे में लोग फ़ौरन कहते हैं जी मुझे बड़े बड़े ख्यालात आते हैं, बड़े बड़े ख्याल उसको आते हैं जिसकी तवज्जो हटती है। एक्सीडेंट उसका होता है जो सीधा नहीं देखता, दाएं बाएं देखता है। जिसका ध्यान सीधा होता है उसकी गाड़ी सीधी चलती है। तूने दाएं बाएं देखा है तो तुझे वसवसा आया है, तूने इधर देखा फिर तुझे वसवसा आया। जिनकी तवज्जो सीधी यार की तरफ रहती है, जिनकी तवज्जो सीधी यार की तरफ, जिनकी तवज्जो सीधी रहती है, उन्हें वसवसे, उन्हें दीदार से फुर्सत नहीं तो वसवसा कैसे आएगा? अन्नज़रु इला वजह रसूलुल्लाह, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक की दिल की तमन्ना है कि आप बैठे रहें, मैं दीदार करता रहूं। वसवसा कैसे आएगा? वसवसा तो उसको आएगा जो अबू जाल की भी सुनेगा, वसवसा तो उसको आएगा जो अबू लहब को भी टाइम देगा, वसवसा तो उस शख्स को आएगा जो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल के पास भी थोड़ा वक्त गुजारेगा, तो जिसका बैठना उठना ही मौला अली के मानने वालों के पास हो, जिसका हर वक्त ठिकाना ही जनाब बिलाल हबशी के गुलामों के पास हो, जो हर वक्त बैठे ही उसके पास, जो जिए भी तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के साथ, और जिसकी रगों रगों में हज़रत उस्मान गनी और उमर फारूक बसते हों, उसको कैसे वसवसा आ सकता है? हमारा जराना ही बड़ा पक्का मजबूत है, ताल्लुक ही बड़ा, हमें कैसे वसवसा आएगा?
वसवसा किसी और को आया करता है, अहलुल्लाह के पास वसवसे कैसे आ गया भाई? वसवसा आता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। और अगर आता भी है ना, आता भी है वसवसा उन्हें, वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था। आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आदम ने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता ना चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ़ नहीं की, उसने अब्दुल कादर को कैसे माफ़ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहाँ तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफ़ा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफ़ा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इनसे, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। मेरे भाई, मेरे अजीज, तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है। कई दफ़ा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? जिसका यकीन कामिल हो उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज़्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज़्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज़्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटें, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दें। और अगर कभी आ भी जाए
اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے وسوسے، آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی، باری دی تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے۔ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے۔ اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا، قریبی دوست ہے، قریبی، اخنس بن شریح کہتے ہیں میں دین کے قریب آ گیا تھا، یہ دین کے قریب آ گئے تھے۔ کس طرح آئے؟ جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو، دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پڑھ۔ ہاں جی، کوئی اذان پڑھ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا، تو شاعر کا دل مچلنے لگا، کہنے لگا اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، اتنی جلدی ختم نہ کر یار، مجھے لطف آ رہا ہے، تھوڑے قصیدے اور پڑھ۔ تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑھے نا، اچھا قاری، تو بندہ مست ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے، جب مدثر والے محبوب کی زبان سے خود مدثر کے جملے نکلیں، اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے، پھول جڑتے ہوں گے، کلیاں مہکتی ہوں گی، زمانہ سارا مہک و ٹھنڈک سے بھر جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی، تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریح بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی، وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے، ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر! لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے، کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگرچہ جان کو ذل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی، وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں۔ صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت، صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر؟ ابھی بات ہونے۔ ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر! 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں،
کہتے میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ایسی ہے، وہاں لذت ایسی ہے، نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی۔ مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جہل نے مجھے پھر گمراہ کیا، کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت بڑھتی ہے۔ کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے؟ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو شکوہ ہی نہ کر لوں، شکوہ ہی نہ کر لوں۔ شکوہ یہ ہے کہ ہم پالش کرتے ہیں، پوری پالش کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر جا کے صحرا میں کھڑے ہوتے ہیں، ساری ریت چڑھا کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، اماں بھی بگڑ جاتی ہے کہ میں اجے انہوں آیا سی تو یہ تو کیا حشر کر کے آیا ہے۔ یار آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی محنت سے سوارا، کتنی محنت سے نہلایا، کتنی محنت سے کپڑے بدلے، کتنی محنت سے غسل کرایا، کتنی محنت سے کنگھی کی، کتنی جدوجہد کے ساتھ تیرے بال سوارے، تیرے روحانی ذائچے میں کتنی جدوجہد، تو نے قیمت ہی نہیں ڈالی، تو 2-4 دن گیا اور جا کے پھر سے زنگ چڑھا کے آیا، تو نے ماری۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے پھر اماں کا بھی کہ 2 تھپڑ لگا ہی تو اس کو لگاؤں 2 تھپڑ، میری محنت کا تو نے کیا۔ تو وسوسہ اندوزی والی جگہ پہ کیوں جاتے؟ کیوں گئے وہاں؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں نہیں جانا؟ سارے کپڑے میلے ہو گئے، ساری گرد پھر چڑھ گئی۔ خبردار، خبردار اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال کریں، خبردار اس جگہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے، اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا، لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے۔ اس عالم کے بھی قصیدے لکھے، کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزار ہوں یار، تو نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میں تیرا بھی شکر گزار ہوں، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میں تیرا بھی شکر گزار۔ اس آدمی کے قصیدے لکھے، مہربانی فرمائیں، وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسے پیدا کرتی ہے، جم جائیں اس جگہ پہ جہاں سے وسوسے دور ہوتے ہیں، یقین کی دولت ملتی ہے۔ گرد والے کام نہ کرو، خبردار۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو بری سنگت میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کہ بندہ کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لا تصاحب، یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ تو آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے؟ لا تصاحب الا مومنا، خبردار قطعاً نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو۔ تو کچے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں۔ لا الہ، بولیے لا الہ، یہی لا یہاں بیان کیا، لا تصاحب الا مومنا، خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو، اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا۔ یہ حضور ایک بات شیخ سعدی نے لکھی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کر، بندے صحیح نہیں، تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کریں۔ اس نے کہا ابا جی وہ نہیں صحیح، میں تو صحیح ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں خود بڑا ٹھیک ہوں۔ تو اس نے کہا بیٹا نہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن اور صحبت طالح ترا طالح کنن، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھل پے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے، میرے اگلے بھی پیڑیاں نال میں رل گئی تے، یعنی پھر ریت سے کپڑے بھر گئے سارے۔ کہا شیخ سعدی کہتے ہیں اس والد نے اپنے بچے کو سمجھایا، کہا نہ جا ادھر، ورنہ تو اس نے کہا ابا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گیا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں جاؤں گا۔ والد نے سمجھایا، باپ تھا نا، اس نے سمجھایا، لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں۔
وہ سمجھتے ہیں حادثہ ضروری ہے، حالانکہ بغیر حادثے کے، بغیر دکھوں کے سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی ہے۔ تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ والد نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے، کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہا اس طرح کر، جا بازار سے نا 2 کلو اچھے والے سیب لے کے آ۔ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں، 2 کلو اچھے سیب، وہ سیب لایا بڑے خوبصورت پیارے، کہا دیکھ کے لانا، کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی ایسی، وہ دیکھ کے لایا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب۔ کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور 1 کلو گندے بھی لے کے آ، گلے سڑے بھی لے کے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گلے سڑے بھی لے آیا 1 کلو۔ اچھے کتنے تھے؟ 2 کلو۔ گلے سڑے کتنے تھے؟ 1 کلو۔ اب اس نے وہ 2 کلو سیب ایک ٹوکری میں ڈالے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دیے۔ کہا بیٹے وہاں رکھا۔ کہا ابا جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا سویرے بتاؤں گا۔ صبح کا جب سورج چمکا نا، صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا، اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ۔ اب جب ٹوکری لایا نا تو غور کرنا بات پر، برے کتنے تھے، اچھے کتنے تھے؟ اب جب اس نے کھولا نا تو کہا بیٹے کھول، وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے، بھی گل سڑ گئے۔ والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اس نے کہا بیٹا یہ جو شر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے، جو شر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے۔ ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے، سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے، تو شر تھوڑا سا بھی آئے تو میل کچیل کر دیتا ہے۔ اتنا سا بھی شر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ وہ بھائی پیشاب کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل، سمجھ لو بات کو۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ ذرا میرا غلط ہے جی باقی سارے صحیح ہیں؟ وہ شر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا، تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے، اس سینے کو اگر توانا رکھنا ہے، اس سینے کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے ٹھنڈے ہیں۔ اگر عقیدے کو، نظریے کو، سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا، صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، نہ خرید بے شک کوئی شے، خوشبو تو آئے گی نا۔ اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی کے پاس، عالم با عمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے، اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی پکی بات ہے، یاد، کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، ہزاراں 1 2 3 نہیں، ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لواراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، چھنکاں پین ہزاراں۔ پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ لوہار برا ہے، لوہار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوہار کے گھر میں بھیجا تھا پرورش کے لیے، حضرت ابراہیم کو۔ صرف میں اس کے کام کے حوالے سے جو بزرگوں نے نشاندہی کی اس پر، ہمارے یہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں، اس لیے فٹافٹ وضاحت ضروری ہے۔ بھائی یاد رکھ لیں، چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان۔ اگر برے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو برے بندے سے بچو۔ اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کریں جہاں سے وسوسہ آتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلاک کر دیں، اس کو انفرینڈ کر دیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور عقیدہ ٹھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے اس پر ضرور توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔